یہ اللہ کے نبی سے ایک صحیح روایت نکال لیں جن میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے والد مسلمان تھے، میری والدہ مسلمان تھی، میرے چچا مسلمان تھے. آپ ایک روایت جو ہم دونوں کے ہاں متفق ہو، کیونکہ آپ نے بخاری کو پانی میں ڈال دیا. یہ ساری مقصد سارا وقت کہتے رہتے ہیں کہ قرآن قرآن قرآن، جب ہم قرآن یاد کر کے آئیں تو یہ کہتے ہیں نہیں روایت. دیکھیں بخاری کے اندر روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کی جو ہے بہت وہ محافظت کرتے تھے، آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ مفتی صاحب تائید کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی سفارش کروں گا، ان کو ٹخنوں تک عذاب ہوگا، عذاب کی وجہ سے ان کا سر پکڑا ہوگا، سفارش کروں گا. اور اس طرح سے یہ بخاری کی روایت ہے. اب قرآن میں سورہ بقرہ، مفتی صاحب یہ سنیے گا آیت، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم مل الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. جو ان لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اگر تمام دنیا کا سونا بطور فدیہ دینا چاہیں، نہ ان سے قبول کیا جائے گا، نہ ان کی کوئی مدد ہوگی، نہ ہی ان کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی. اب یہ قرآن اس طرح سے کہہ رہا ہے، کیا رسول خدا قرآن مخالف بات کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اللہ نے تو مطلقاً منع کر دیا تمام جو بھی کفر پر مرتا ہے. دوسری بات، ٹھیک ہے، بخاری کے اندر روایت ہے، ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ میرے والدین جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے، رو رہا تھا، ان کا کیا بنے گا؟ تو رسول خدا والد وہ رونے لگا. تو رسول خدا بھی رونے لگے. انہوں نے کہا میں تو رو رہا ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد بھی. یہ بات پوری کرنے دیں. دیکھیں خداوند متعال فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس. جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ملائکہ ان پر لعنت کرتے ہیں، تمام انسان ان پر لعنت کرتے ہیں. مفتی صاحب آج مجھے لکھ کر دے دیں، اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جن شخصیتوں کے انہوں نے نام لیا ان پر کیا کر رہے ہیں؟ ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ انسان کیا کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. دیکھیں 1400 سال سے یہی جھگڑا چل رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن مخالف کبھی بھی رسول خدا نہ عمل کر سکتے ہیں، نہ اللہ جو ہے ایسا نظام دے سکتا ہے کہ قانون کہیں پر کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہو. اللہ لعنت کرتا ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین حضرت ابراہیم کی دعا کا کیا ہوا؟ مسلمان جماعت کہاں گئی دین ابراہیم پر جو چل رہی تھی، جس میں سے رسول مبعوث ہونے تھے؟ بھلا اس شخص سے دین کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو احسان کرنے والا بھی ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، جس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی. آیت کس کے لیے اتری ہے؟ یہ آیت والدین رسول خدا کے لیے اتری ہے، حضرت ابو طالب کے لیے اتری ہے. کیوں؟ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ کافر جو ہے رسول خدا کے پاس آتے ہیں، رسول خدا ان سے کہہ رہے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. کافر کو رسول خدا یہ آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئے، تو وہ کہتے ہیں آگے سے کہ ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کا دین کافی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے باپ دادا تو جاہل تھے، ان کے پاس عقل نہیں تھی. رسول آیتیں پڑھ رہے ہیں کفار کے سامنے. کبھی کسی کافر نے کہا کہ آپ جو ہمارے والدین کو ہدایت پر نہیں کہہ رہے، بے عقل کہہ رہے ہیں، آپ کے بھی تو ایسے ہی تھے. یہ تانا کافروں نے رسول خدا کو نہیں دیا، الحمدللہ مسلمانوں نے دیا. رسول خدا پر پہلا اعتراض یہود و نصارہ کرتے ہیں کہ یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ مسلمان گھرانے میں سے نہیں ہے، آل ابراہیم میں سے نہیں ہے، یہ اس مسلمان جماعت میں سے نہیں ہے جو ابراہیم نے مانگی تھی. وہ انتظار کر رہے تھے مدینے میں، کس لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ یہاں پر رسول مبعوث ہونا یہودیوں کو پتہ تھا. یہاں پر میں ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولھم منکم فاولئک هم الظالمون. کہ جو بھی تم ایمان لائے ہو اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو خبردار ان سے کبھی دوستی نہ رکھنا. ومن یتولھم منکم فاولئک هم الظالمون، جو ان سے دوستی رکھے گا وہ ظالم ہوگا. تو میرا چیلنج ہے، یہ تاریخ میں ایک لحظہ دکھا دیں رسول خدا نے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری اختیار کی ہو. یا حضرت بی فاطمہ بنت اسد یہ تو مانتے ہیں اسلام لا چکی تھی، رسول خدا نے ان کی جدائی اختیار کرائی. حضرت ابو طالب سے رشتہ توڑا؟ نہیں چھوڑا. یہ کیسی بات ہے؟ دیکھ تو یہ دلیل ہے، یہ ایک اسٹرانگ دلیل ہے. نہیں، اس کے علاوہ اور دلیلیں ہیں. خداوند متعال فرماتا ہے جو یہ نیا ایمان لایا ہے اسے منع کیا جا رہا ہے اپنے رشتہ داروں سے دوستی نہ رکھنا. اپنے جو تمہارے باپ دادا ہیں، تمہارے بہن بھائی ہیں، ایمان کے مقابلے میں اگر کفر کو پسند کریں تو اگر مثال کے طور پر یہ بات پوری کر کے میں جو آیت دوبارہ پڑھی اس پر جاتا ہوں، اگر مثال کے طور پر میں نیا ایمان لے کر آیا ہوں اور اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے اپنے رشتہ داروں سے اگر وہ ایمان نہیں لا رہے تو دوری اختیار کر. رسول کو دیکھوں وہ جو اس کے رشتہ دار خود کے ایمان نہیں لائے ساتھ ہو، تو مجھے میرے دل میں آئے گا یار یہ کون سا قانون ہے، یہ کیسا دین ہے؟ اللہ کے رسول وہ کہتے ہی نہیں جو کرتے نا. مومن کے لیے یہ ہے کہ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھا دوسری آیت جو میں نے آیت پڑھی، خبردار نہ کھاؤ جس چیز پر اللہ کا نام نہ ہو. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیاطین تو دلوں میں ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے مجادلہ کرے. تو جو کھائے گا وہ مشرکوں میں سے ہو جائے گا. رسول خدا تو کھا رہے ہیں حضرت ابو طالب کے گھر سے. ٹھیک ہے، حافظ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کہی، اور یہ افسوس کی بات ہے مجھے کہ ہمارے کچھ لوگ اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ بخاری مسلم قرآن کے خلاف ہیں. مجھے ایک بات آپ دونوں سے سوال ہے، کیا عرب ننگے ہو کر طواف نہیں کرتے تھے؟
عرب کرتے تھے مگر حضور کے لیے تو ہم نہیں. نہیں آپ عربوں کو رسول خدا سے نہ ملائیں. دیکھیں جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے. نہیں آپ کی بات کے دوران میں خاموش نہیں. دیکھیں پچھلی دفعہ ایسا ہوا آپ نے جو جملہ کہا اس کی جو ہے وہ آپ نے پھر کی معذرت. ابھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے جملوں کو تھوڑا سا آپ جو ہے سوچ سمجھ کر بولیں. میرے جملے بالکل صحیح ہیں, بس آپ مجھے میرے عرب ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. عربوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ جائے قضاء حاجت کے لیے کہ کاشفین عن عورتہما, دونوں اپنے جو ہے وہ آپ کو ننگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں, اپنا ضرورت پوری کر رہے ہوں اور آپس میں بات کر رہے ہوں. یہ عربوں میں ایک عام بات تھی کہ وہ اپنے نچلے دڑ کو اگر کبھی ننگا کرتے تھے تو یہ اتنا عیب کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی. اب اس کی مثال میں آپ کو ابھی دیتا ہوں. ہم افریقہ گئے, مڈغاسکر ہم گئے. مڈغاسکر میں ہم پیدل سفر کر رہے تھے, بہت گرمی چل رہی تھی. اچانک ایک جھیل نما جگہ آئی تو ہم نے کہا بھائی ہم تھوڑا سا اس میں غوطہ مار لیں تو ٹھنڈے ہو جائیں. کہا جی کل آ جاؤ. اب ہمارے لیے تو بڑی نئی بات تھی, ہم تو اپنے کچھ برابر کر کے دیکھا جو ہمارے ساتھ وہ میزبان چل رہے تھے نا, وہ سارے کپڑے وپڑے اتار کے اور ابھی یہ کیا کر رہے. تو عربوں میں یہ ایک عام بات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس وقت نبی تھے, نہ آپ پر اس وقت وحی آئی تھی, نہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نبی ہیں. اس میں دو روایتیں, ایک روایت یہ تھی کہ آپ 12 سال کے تھے, ایک روایت یہ تھی کہ نہیں آپ کچھ عمر آپ کی بڑی تھی. آپ کو ایک مشورہ دیا گیا کہ آپ ایسا کر لیں. عربوں نے اپنے رواج کے مطابق آپ کو ایک مشورہ دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس عمل کو کیا تو چونکہ آپ کے فطری حیا کے خلاف تھی وہ بات, جو آپ کو اللہ نے ایک فطری حیا دی تھی, تو اس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے. اس پر ایک اور روایت میں آپ کو بیان کروں. روایت کو دل بہت بھاری سمجھ رہا ہے. دیکھیں عرب جو ہے مشرک بھی تھے, بالکل صحیح روایت ہے. ایک اور روایت بیان کرتا ہوں. عرب فاسق بھی تھے, عرب فاجر بھی تھے. تو کیا یہ ساری چیزیں پھر یہ آپ کہیں گے کہ وہ رسول خدا نے بولی؟ عرب فاسق بھی تھے, فاجر بھی تھے. جس طرح سے آپ باتیں کر رہے ہیں تو کیا رسول خدا ان کے درمیان صادق و امین تھے؟ رسول خدا دیکھیں میری بات سنیں, یہاں ایسی کون سی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بخاری کی روایات کو قرآن کے خلاف قرار دے رہے ہیں. آپ دیکھیں بخاری کو جو ہے رسول خدا نے نہیں کہا تھا کہ یہ جو لکھے گا صحیح لکھے گا, سچا لکھے گا. بات یہ ہے کہ قرآن زبان سے جو نکلے گا وہ سچا پکا ٹکا ہوگا. یہ بھی کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا. ایسا نہیں, میں نے کوئی قرآن سے ہٹ کر بات کی ہو کہ قرآن سے ہٹ کر دلیل دی ہو. آپ دیکھیں دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے رہبروں میں وہ بات ہوتی نہیں ہے, وہ بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے جو رسول خدا کی عظمت کو گراتا ہے اسے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ شیخ الحدیث. دیکھیں جو مثال کے طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کے درمیان رہ رہے ہیں تو ٹائٹل حاصل کیا ہے صادق و امین کا. تو پھر کیا انہوں نے وہ اگر ان کے رواجوں پر وہ چلتے تھے یا ان کی طرح انہوں نے وہ لیا تو پھر اللہ نے ان کی کیا حفاظت. تو کیا بخاری نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے گائے ہیں, حضور نے شراب پی ہیں, حضور نے, یہ بات ہم کر بھی کیسے سکتے میں حضرت نے غلط بات اٹھائی نا. رسول خدا عقل کل ہے, رسول خدا عقل کل ہیں. دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کہتا ہے سورہ صف کے اندر وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے منوا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میرے سے پہلے جو نبی آیا تھا اس کی تصدیق کرتا ہوں, اس کی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں, میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام ہوگا احمد. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لوگوں سے منوا رہے ہیں حضرت عیسیٰ, ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے حضرت عیسیٰ نے بتایا تھا احمد. رسول خدا کی والدہ نے ان کا نام رکھا احمد. تو یہ بشارت کس کی تھی ان کی طرف, کس نے بھیجی؟ اللہ کے رسول کی آنے کی بشارت تھی. بی بی آمنہ جانتی تھیں کہ احمد آئے گا جو اللہ کا آخری رسول ہے. رسول خدا خود نہیں جانتے دنیا میں. یہ جو دعویٰ ہے کہ حضرت آمنہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا نبی ہے. رسول خدا نہیں, اس دعوے کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں. رسول خدا کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اے محمد آپ کی پوری زندگی کی نہیں, قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی گستاخی کی ہے بشمول ابو طالب کے, بشمول ان کے چچاؤں کے, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانتے ہوئے بھی ان سے بکریاں چروائی ہے. بھائی بکریاں چرواتے تھے ان سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام کرواتے تھے. یہ آپ کی دلیل نہیں ہے, یہ آپ کا خیال ہے. اچھا میں سوال پوچھ لیتا ہوں یہاں پہ, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ حضور کریم کے والدین, ان کے حوالے سے ہمارا کیا پروٹوکول ہونا چاہیے؟ کیا ان کو یہ چیزوں کا علم نہیں تھا؟ وہ فضائل مناقب دیکھ نہیں رہتے, معجزات دیکھ نہیں رہتے حضور کے ہوتے ہوئے؟ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا جو معاملہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلان نبوت سے قبل جا چکا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال آپ کے عمر کے 6 سال ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب آپ کی نبوت آئی ہے تو احادیث خاموش، بالکل خاموش ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، صحابہ دور ٹہرے ابوا مقام پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی دیر رونے کی آواز آئی، صحابہ نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا، پھر آپ علیہ السلام واپس آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے دے دی گئی، بس اتنی سی بات ہے۔ اس کے بعد اس موضوع پر ہمارے پاس جو احادیث کا ذخیرہ ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ رسول خدا کے والدین مسلمان تھے، میری بات مکمل ہونے دیجیے، ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام آیا ہے 40 سال کے بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کے انتقال کو ہوئے ہیں 40 سال 6 مہینے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا انتقال ہوئے ہیں 34 سال، ٹھیک ہے۔ اب 34 سال پہلے ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے، اس آدمی سے میں کہوں کہ تم مسلمان تھے کہ تم مسلمان نہیں تھے؟ آزادی پاکستان سے پہلے ایک شخص جو ہے وہ 1940 میں دنیا سے چلا گیا، ہمارے علامہ اقبال صاحب، ہم کہیں کہ وہ پاکستانی تھے کہ انڈین تھے؟ قبلہ قرآن پر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، اللہ فرماتا ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کبھی بھی عذاب نہیں کرتے جب تک ہم رسول مبعوث نہ کر دیں، اپنی حجت تمام نہ کر دیں۔ رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے ڈرانے والے، بشارت دینے والے، تاکہ لوگوں پر میری حجت قائم ہو جائے۔ اللہ عادل، میری بات سنیں، کون سا نبی آیا جس نے دادا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایک چیز 4 لوگ ہیں جن کے بارے میں ایمان میں اختلاف ہے، مجھے صرف 5 منٹ دے دیں، میں آپ کو ساری چیزیں، آپ کی بات کی تصحیح کرتا ہوں۔ 4 لوگ ہیں، دادا جان عبد المطلب، چاچا جان ابو طالب، والد محترم عبداللہ، والدہ محترمہ آمنہ، ان کے ایمان پر شدید قسم کا اختلاف چلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ کا دعویٰ ایسا ہے، کچھ لوگ کا دعویٰ ایسا ہے۔ ہمارے نزدیک اعلیٰ ترین بات اس میں یہ ہے، سکوت کرو، بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں وہ مسلمان تھے، آپ کا یہ آپ جو آیت میری آپ دلیل کہہ رہے ہیں سن کہ لیں، ہاں ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو رد کیجیے۔ میں آپ سے صرف عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں کہ رسول آئے تھے، تو کون سے رسول تھے اور یہ لوگ کون سے دین پر تھے اور ان کا دین کا طریقہ کیا تھا، مجھے بتائیے۔ اگلے 3 منٹ آپ کے اور آپ نے نہیں مجھے وقت دیجیے گا، مجھے پوری بات کرنے دیں۔ 5 منٹ لے لیں، نہیں بس میں اپنی بات پوری کر لوں گا۔ مفتی صاحب سے آج مجھے ایک فتویٰ لکھوانا ہے، یہ بات دیکھیں